صفت اللہ پاک نے فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون کہ دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی بےہودہ گوئی کرتا ہے، تم سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تمہیں کوئی لعن طعن کرتا ہے اور تم سے کوئی بدزبانی کرتا ہے تو تم بھی اسی کی طرح بدزبانی پر مت اتر آؤ اور تم بھی اس سے جھگڑا مت کرو، تم بھی اسے گالی مت دو، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ وہ اخلاق جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے سامنے پیش کیا، وہ حسن اخلاق جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اس اخلاق سے تم پیش آؤ۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک گالی دی تو ہم دو تین دے ڈالیں، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ہم دو تین تھپڑ ہم کو جڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی نادانی بات کرائے تو وہاں سے سائڈ لے جاؤ۔ اور ہمارے اکابر نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ حضرت بیان کے دوران ہی ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ زانی کے بچے ہیں، آپ بڑے تو زنا ہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں۔ بتائیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے ہیں اور ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اللہ والے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کر دیا، اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور علماء دیوبند میں بہت بڑی ہستی ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم جیسا اگر کوئی آدمی ہوتا تو اس کو بہت سخت سزا دیتے، کیونکہ بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، بہت بڑا الزام ہے یہ، ظاہر ہے کہ کام آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ بھی کہاں پر کہا جا رہا ہے؟ اگر خود بھی چلو علم و بردباری کی وجہ سے اگر خود بھی سزا نہ دیتے تو یہ گالی جو دی جا رہی ہے، یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے، یہ بکواس اس کی طرف سے جو آ رہی ہے، یہ ایسے مجمع میں آ رہی ہے کہ جہاں معتقدین کا مجمع ہے، جہاں ان کی اتباع کرنے والوں کا مجمع ہے، جہاں ان کی عقیدت رکھنے والوں کا مجمع ہے، ایسے مجمع میں کہا جا رہا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو کیا حال کر دیتا ہوگا؟ اگر حضرت خود بھی نہیں کرتے تو معتقدین ان کی دکا بولی کر دیتے، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ایک گالی دی ہے تو دو تین گالی دے کر رکھتے کہ تو حرامی ہے، تیرا باپ حرامی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو یہ نہیں کہتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، باہر گئے، جب اس شخص نے کہا مجمع میں بڑے مجمع میں کہ آپ تو زنا کے نتیجے میں آئے حرامی ہیں آپ، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دیا، بالکل گلملائے نہیں اور غصہ نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، جس نے بھی آپ کو اطلاع دی ہے غلط اطلاع دی ہے۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ دی کی گالی بنا دیا مسئلہ، یہ ہے جواب۔ گالی کے بدلے میں گالی نہیں کی، غصے کے بدلے میں غصے نہیں ہوئے، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس غصے کو نرمی کے ساتھ بدل دیا اور گالی کو مسئلے میں بدل دیا کہ آپ کو غلط اطلاع بھی دیے، میری والدہ کے گواہ آج بھی موجود ہیں، ان سے جا کر کے پوچھ سکتے میں حرامی نہیں، میرا باپ ہے۔ باہر گئے، یہی طریقہ ہے حضرات انبیاء کا بھی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ لوگوں سے الجھے نہیں، انہوں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، انہوں نے تانا کا جواب تانا سے نہیں دیا، انہوں نے ایک تھپڑ کے بجائے دو تھپڑ یا ایک تھپڑ نہیں لگائے، بلکہ انہوں
شان ہوتی ہے، علم و بردباری کے ساتھ پیش آنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان صفات کے ساتھ جو انبیاء متصف ہوتے ہیں، ان صفات کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، آپ تو گمراہ آدمی ہیں، آپ تو گمراہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، تم غلط راستے پر ہو، گمراہی پر ہو، بلکہ بہت ہی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ان کے قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، سب سے بڑے احمق ہیں آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، آپ کاذبین میں سے ہیں، آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ وقت کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے بعد اگر کوئی جماعت سب سے بڑی سچی، سب سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اصدق الصادقین ہو سکتی ہے اللہ کے بعد کوئی جماعت، تو وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ سب سے زیادہ سب سے بڑے سچوں کی جماعت ہے، سب سے بڑے عقل مندوں کی جماعت ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے بڑے بیوقوف ہو اور تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، مکار ہو، گمراہ۔ لیکن حضرات نے بےہودہ گوئی سے جواب نہیں دیا، لعن طعن سے جواب نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں، میں سبھی سفاہہ، بلکہ میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، توحید کا۔ ایسے ہی ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، پیر خون سے لہولہان ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام لٹ کر جواب نہیں دیتے۔ یاد کیجیے آپ طائف کے موقع کیا حال بتایا تھا آپ علیہ السلام، فرشتے اوپر سے اتر گئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، دونوں پہاڑوں کو ہم ختم کر دیں گے، ان کی نسل کو ہم برباد کر دیں گے، ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، ان لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کو لہولہان کر دیا ہے، آپ اجازت دیجیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی، یا اللہ اس قوم کو، میری اس قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ نادان ہیں، یہ جانتے نہیں، جس کے لیے مجھے جان لیں گے تو یا اللہ تجھے یہ مان کر رہے ہیں اور میری دعوت یہ قبول کر کے رہیں گے۔ چنانچہ بعد میں جا کر دیکھیے طائف انہی کی نسل میں، انہی مارنے والوں، سمانے والوں، پریشان کرنے والوں ہی کی نسل میں اتنے سچے پکے مسلمان ہوئے۔ ایسے ہی فتح مکہ، ہجرت سے پہلے کتنی اذیتوں کا سامنا ہوا نبی کریم علیہ السلام، کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوا، حضرات صحابہ کو پریشان کیا، حضرات صحابہ کے سینوں پر پتھر رکھے گئے اور تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹایا گیا اور ان کے بدن کو لہولہان اور زخمی کیا گیا، غزے کے ہر اعتبار سے ان کو پریشان کیا، اور جب ان سے عاجز ہو گئے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا اور نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ اور سارے مسلمان ہجرت کر گئے مدینہ منورہ۔ اتنا پریشان کیا تھا، اتنی تکلیفیں دی تھی، اتنا ستایا تھا کہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا اور اپنے دربار کو چھوڑنا پڑا، اپنے جائیداد کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر وہاں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، اس کی منظر کشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، نبی کریم ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فاتحین کی طرح شہر میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک جھکے ہوئے تھے، عام فاتحین کی طرح سینہ تان کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو متواضع بنانے کے جا رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، عام لوگ رہتے تو بدلہ اور انتقام ضرور لیتے، کیونکہ انہوں نے بہت ستایا تھا، انہوں نے بہت ہی پریشان کیا تھا۔ آج موقع ملا تھا ان سب سے بدلہ لینے کا، آج موقع ملا تھا ان سے انتقام لینے کا، لیکن قربان چاہیے اس نبی پر، اور قربان چاہیے اس نبی کے ماننے والوں پر جنہوں نے انتقام نہیں لیا، جنہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اور نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ مکہ والوں سن لو، آج جو اپنا دروازہ بند کر لے گا ان کو بھی امان ہے، جو ہتھیار کو ڈال لے گا ان کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا ان کو بھی امان ہے، ان سے چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، اور جو حرم مکہ کے اندر داخل ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، ان سب کو امان ہے، ان سے چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے صرف انتقام نہیں لیا جائے گا بلکہ تم کو زبان سے بھی لعنت نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج میں وہی کہتا ہوں تم سب سے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب باپ کے ساتھ سارے کے سارے بھائی بھائی ان کے پاس آئے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تم پر ملامت نہیں کی جائے گی، آج تمہیں لعنت نہیں کیا جائے گا کہ یہ تم نے ہمیں ستایا تھا، تم نے ہمیں پریشان کیا تھا، تم نے ہمیں مارا تھا، آج تم دیکھو آ گئے ہمارے بھائیوں کے سامنے گر گئے، نہیں کہا جائے، کچھ نہیں کہا جائے گا، میں تمہیں ملامت نہیں کرتا، لعنت نہیں کرتا، بلکہ تم سب کے ساتھ یہ ہے اخلاق سے معلوم ہوا۔ یہ سارے حضرات انبیاء نے، یہ سارے ہمارے حضرات صحابہ نے، یہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سنت بتایا ہے، یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی بدزبانی پر اتر آئے تو ہمیں بدزبانی سے پیش نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو پیش کرنا ہے، ہمیں تو اپنے آقا کے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جو سنت بتایا، ہمارے اکابر نے جو کر کے دکھایا، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تم سے گاڑی پر اتر آئے تو تم اس سے ہراس کرو، تم اسے اگنور کر دو، اس سے جھگڑو مت، جھگڑے پر مت کودو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی اگر بےہودہ کوئی سے پیش آتا ہے اور کوئی جھگڑے پر اتر آتا ہے تو تم کنارہ کشی کیا کر لو، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت کہتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم فضول کاموں سے، لایانی باتوں سے بچو، تم لایانی کاموں سے بچو، لغو کام سے بچو۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کہ جس میں نہ آخرت کا فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، ہمیں جو یہ لمحات میسر کیے ہیں، یہ لمحات اللہ کی طرف سے امانت ہے، آخرت کے کام کے لیے ہمیں یہ لمحات دیے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی مفید کاموں میں ان کو خرچ نہیں کیا، صرف نہیں کیا، تو یقین جانیے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہو۔ اس لیے ہمیں ان لمحات، زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں لغویات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہوٹلوں پر دیکھا جاتا ہے، چائے کے ہوٹلوں پر نہ جانے اتنی دیر تک پیسوں پر پیسے ہوتی چلی جاتی ہے، چائے پی لیتے ہیں، کام کچھ نہیں ہوتا ہے، اور سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، معیش کی گفتگو کر دیتے ہیں، وہ ہمارا کھلاڑی، وہ ہمارا سیاسی لیڈر، وہ اس پر دلیل دیتا ہے، وہ اس پر دلیل دیتا ہے، ہر کوئی اپنی برتری کو بتانا چاہتا ہے، اس پر گھنٹوں گھنٹوں پیسے ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اگر تمہاری ٹیم اگر جیت گئی ہے، اس کی ٹیم ہار گئی ہے، تو تم بحث کر کے تم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اگر تمہاری نظر میں کوئی سیاسی لیڈر بڑھیا ہے تو اس بحث کو ٹھیک ہے، اپنے اختیار ہے، لیکن یہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے، گھنٹوں گھنٹوں جھگڑ رہے دوسرے سے۔ تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے مت پڑھو، مت جھگڑو، لغویات مت پڑھو، جس کام کا تعلق نہ آخرت سے ہو نہ دنیا سے ہو، اس کے
کے پیچھے مت پڑو، اس سے اعراض کرو، اس سے اگنور کرو، اس سے گریز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صفت میں کہ کامیاب مومن وہی ہیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کامیاب دونوں جہاں میں کامیاب ایمان والے وہی ہیں جو لب سے اعراض کرتے ہیں، غالب گلوچ سے بچتے ہیں، اور دوسروں سے جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور لغویات سے، فضول کاموں سے، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔